سے کم کتنے لوگ اگر شامل ہو تو جماعت کرائی جا سکتی ہے جنازے کے اندر؟ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خبر دی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ تشریف لے چلیں اور نماز جنازہ ادا کرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، ہاتھوں ہاتھ گھر آتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو طلحہ وراءہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے اور اس کے پیچھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، امام بنے، پیچھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ ام سلیم وراء ابی طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ام سلیم رضی اللہ عنہ جنازے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ لم یکن معہم غیرہم، اور ابو طلحہ کے علاوہ جو اللہ کے نبی امام بنے ہوئے تھے، ابو طلحہ کے علاوہ اس جنازے کے اندر کوئی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ یعنی گھر کے اندر نماز جنازہ ہوئی اور 3 لوگوں نے جماعت کی اور نماز جنازہ جماعت کے ساتھ ادا کی۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ نماز جنازہ میں کم سے کم 3 لوگ اگر حاضر ہو جاتے ہیں تو جماعت کرائی جا سکتی ہے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ روایت سے دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر میت کی جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، گرچہ اس میں 3 ہی لوگ شامل ہو، لیکن امام کے ساتھ مل کر کے جماعت نہیں کرائیں گے، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے وہاں، جیسا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ پیچھے کھڑے ہوئے۔ اور عورت تھی، اس بنیاد پر سلیم رضی اللہ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ عورت کو جنازہ کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر جیسے جمعہ کا انتظام بعض مساجد کے اندر خواتین کا ہوتا ہے، وہاں پر اگر نماز جنازہ کسی کی غائبانہ یا کوئی حاضر ہوتے ہیں، میت کسی کو حاضر کیا جاتا ہے، نماز جنازہ وہاں پر پڑھی جاتی ہے، تو خواتین بھی مردوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، یہ تو پتہ چلا۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مرد میت ہو تو امام اس کے کس سامنے کھڑا ہوگا؟ اس تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آگے کے سامنے ایک مرد کی، ایک شخص کی نماز جنازہ حاضر کیا گیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جو کھڑے ہوئے، فقام عند رأسہ، کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر کے برابری میں کھڑے ہوئے۔ یعنی مرد، اگر میت مرد ہے تو ایسی صورت میں جو امام ہوں گے سر کے برابری میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے برابری میں کھڑے ہو رہے، فقام عند راسہ، سر کے سامنے کھڑے ہوئے، اور وہیں پر اس جنازے کو اٹھایا گیا اور ہاتھوں ہاتھ ایک عورت کے جنازے کو حاضر کیا گیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عند وسطہ کا الفاظ حدیث میں کہ ان کے کمر کے سامنے، اس کے بیچ میں جو ہے، اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے ایک شخص دیکھے جو دونوں جنازے میں شریک تھے غالباً۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ تو ایک کے سر کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور یہ جو عورت کا جنازہ حاضر کیا گیا آپ تو درمیان میں کھڑے ہوئے، آخر معاملہ کیا ہے تو جنازہ، معاملہ کیا ہے کہ آپ 2 جگہ کھڑے کیوں ہوئے؟ ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من الرجل من حیث قمت او امرات من حیث قمت قال نعم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ان کے سوال کے جواب میں وہ سوال کرنے والا سائل پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے جنازے میں اسی طرح سر کے برابری میں کھڑے ہوتے اور عورت کے جنازے میں اسی طرح درمیان میں کمر کے سامنے کھڑے ہویا کرتے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، قال نعم، ہاں اللہ کے نبی کا عمل یہی تھا، ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے۔ پھر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو اصحاب رسول میں سے کسی نے خبر دی
ان السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ، کہ جنازہ میں سنت عمل یہ ہے کہ ان یکبر الامام ان یقرأ بفاتحۃ الکتاب، امام سب سے پہلے کیا کہے؟ اللہ اکبر کہے گا، کھڑے ہو کر کے جانتے ہیں نیت باندھتا اللہ اکبر کہہ کر کے، امام پہلے کیا کہے گا؟ اللہ اکبر پڑھے گا، ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، بعد التکبیرۃ الاولی، پہلے تکبیر کے بعد، سرًا فی نفسہ، اپنے نفس میں پڑھنا ہے، پوشیدہ آواز میں، چھپے ہوئی آواز میں، یعنی آہستہ آہستہ، جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے امام دل ہی دل میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ دوسری روایت نسائی کی، سنن نسائی کی، یہ بہقی کی صحیح روایت ہے، سنن نسائی کی دوسری روایت کے اندر ہے، کہتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی ایک شخص کی، اس کے اندر الفاظ یہ ہے فقرأ بفاتحۃ الکتاب وجہر، انہوں نے اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی بلند آواز سے، فلما فرغ، اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ حق و سنت، یہ جس طریقے سے میں نے نماز پڑھایا یہی حق ہے اور سنت بھی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا دو طرح کی روایتیں مل گئی، یعنی ایک روایت جو صحیح روایت ہے اس میں ہے کہ پوشیدہ طور پر آہستہ آواز میں من میں پڑھ لیا جائے، اور دوسری روایت کے بلند آواز سے پڑھی جائے اور اس کو سنت بتا رہے، یعنی اس روایت سے دونوں روایت کے درمیان یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں مسئلوں پر رہا ہے۔ آپ بعض دفعہ زور زور سے قرأت کر کے، زور زور سے دعائیں پڑھ کر کے نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، اور بعض مواقع ایسے آئے جس میں آپ نے بلند آواز کے ساتھ قرأت کر کے نماز جنازہ ادا فرمائی ہے، تو دونوں امت میں جائز ہے۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ سری والی روایتیں، آہستہ پڑھنے والی روایتیں زیادہ ہے، اس لیے چپکے سے پڑھنا، آہستہ پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، یہ روایتیں زیادہ ہے جہری پڑھنے کے بجائے، یہ بات ہے۔ بہرحال بہقی کی جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، اور اگلی روایت جو میں نے پیش کی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیا وسورۃ، کوئی اور ایک سورت پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت، لیکن یہاں غور کیجئے گا اللہم باعث بینی کا تذکرہ نہیں ہے، دعائے ثنا کا تذکرہ جنازہ میں نہیں ہے، یعنی جب جنازے میں آپ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہنے کے بعد، نیت باندھنے کے بعد آپ کو سبحانک اللہم یا اللہم باعث بینی نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ اعوذ باللہ بسم اللہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت اور تلاوت کرنا ہے، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد ثم یصلی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، درود بھیجنا ہے، درود ابراہیم جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد ثم یخلص الدعاء للجنازہ، پھر جنازہ کی دعا خلوص کے ساتھ جنازے کے لیے دعا کرنا ہے کہ جس جنازے کے اندر 100 آدمی شامل ہو جائے اور سب مل کر کے ایک میت کے لیے شفاعت کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی شفاعت کو اس میت کے حق میں قبول فرما کر کے اللہ اس میت کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ میرے بھائی، تو وہ شفاعت کیا ہے؟ وہ یہی جنازہ کی دعا ہے، جنازہ کی دعا جو سب پڑھ رہے ہیں وہ دعا ہے۔ دوسری تکبیر میں درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہے جنازہ کی دعا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اس طریقے سے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازے کے اندر شفاعت جو کرتے ہیں وہ کون سی شفاعت کرتے ہیں؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفاعت کرتے تھے، کیا دعائیں مانگتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کے لیے دعا کرتے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ یہ میت جس کو ہم نے کاندھا دے کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ میت جس کا جو مومنین میں سے ہے، اہل ایمان میں سے ہیں، جو گزر چکے ہیں، جن کی شفاعت کے لیے، جن کی بخشش کے لیے، جن کی سفارش کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہو چکے ہیں، یا اللہ اللہم اغفر لہ، یا اللہ تو اس کو معاف فرما دے، اس میت کو، یہ مطلب ہے۔
وارحمہ، اس پر رحم فرما، واعف عنہ، اور اس کو عافیت دے دے، ان سے درگزر فرما، واکرم نزلہ، اور کیا کر اس کی باعزت مہمان نوازی فرمانا، باعزت مہمان نوازی فرما، وسع مدخلہ، ان کے قبر کو یا اللہ تو کشادہ کر دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، یا اللہ اس میت کو تو کیا کر پانی سے، برف سے، اولے سے تو دھو دے، اللہ صاف کر دے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، یا اللہ اس کے گناہوں سے، اس کے گناہوں سے پاک کر دے، صاف ستھرا بالکل ویسے ہی فرما دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جیسا کہ تو سفید کپڑوں کو میل سے، کچیل سے دھو کر کے صاف ستھرا کر دیتا ہے، ویسے اس شخص کو بھی گناہوں سے صاف ستھرا کر دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ، یا اللہ یہ جو میت جو گزر چکا ہے ان کا جیسا گھر یہاں تھا، یا اللہ اس سے بہترین، اس سے عمدہ، اس سے شاندار نعمتوں بھرا گھر عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، ان کو جو بیوی ملی ہوئی تھی، ان کے جو اولاد تھے، ان کے جو بچے تھے، ان کے جو لڑکیاں تھیں، ان کے جو لڑکے تھے، یا اللہ پورا اہل و عیال اس سے بہتر جنت میں عطا فرما، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، یا اللہ ان کی اس دنیا کی بیوی سے بہترین بیوی بھی عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت عطا فرما دے مولا، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، یا اللہ تو اس شخص کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ لینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، یا اللہ تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا مولا۔ یہ شفاعت کرتے ہیں سب مل کر کے میت کے لیے، تو اللہ رب العالمین میت کو فائدہ دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ ان سب کی شفاعت کو میت کے حق میں قبول فرما کر کے میت کو معاف بھی کیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ دوسری دعا جو پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے زندوں کو معاف فرما، ہمارے مردوں کو بھی معاف فرما، وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ جو جنازے میں حاضر ہیں، جو شریک ہیں، ان سب کو معاف فرما دے، اور جو غائب ہیں کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو پائے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی تو بخش دے، ان سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے، وصغیرنا وکبیرنا، یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے ناسمجھوں کو، ہمارے بچوں کو معاف فرما، اور ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو، ضعیفوں کو، سب کو تو معاف فرما دے، وذکرنا وانثانا، یا اللہ ہمارے مردوں کو معاف فرما، ہماری خواتین کو بھی تو بخش دے مولا۔ یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ جس کی عمر، یا اللہ جن لوگوں کی عمر تو ابھی قائم رکھنا چاہتا ہے، جن کی عمر کو تو دراز رکھنا چاہ رہا ہے، جن کو تو دنیا میں جینے کے لیے وقت دے رہا ہے، احییتہ، یا اللہ جن کو تو زندہ رکھ رہا ہے، فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ ان کو اسلام پر زندہ رکھنا، یا اللہ ان کو نمازی بنا کر کے رکھنا، یا اللہ ان کو قرآن کو پڑھنے والا بنا کر کے رکھنا، قرآن کو سمجھنے والا بنا کر کے رکھنا، دیندار بنا کر کے رکھنا، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، یا اللہ آئے دن ہم میں سے جو گزر رہے ہیں، یا اللہ جن کو تو فوت دے رہا ہے، جن کا انتقال ہو رہا ہے، جس کو تو موت دے رہا ہے، یا اللہ ایمان پر موت دینا، اللہم لا تحرمنا اجرہ، یا اللہ ہم کو اس مرنے والے کے اجر سے محروم نہ کرنا۔ اجر کیا ہے بھائی؟ بتایا تھا نا جنازے میں شرکت کے لیے اجر کیا ہے؟ اگر ایک آدمی صرف نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اجر کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ہے، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کوئی آدمی نماز جنازہ میں بھی شریک ہو رہا ہے اور دفنانے میں بھی شریک ہو رہا ہے، دونوں کام کے اندر، تو ان کا اجر 2 احد پہاڑ کے برابر اجر ہے، ثواب ہے۔
تو یا اللہ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اس مرنے والے کے لیے ہماری جو نیکی لکھی جاتی ہے یا اللہ ہمارے قسمت میں جو نیکی بیان کی گئی ہے یا اللہ ان نیکیوں سے ہمیں محروم مت کرنا، ہمارے اس گزارش کو برخاست مت کرنا، ہمارے اس لیٹر کو کینسل مت کر دینا، ہم نے جو شفاعت کی ہے، ہم نے جو سفارش کی ہے یا اللہ اس کو رد مت کرنا، اس کو ٹھکرا مت دینا، یا اللہ تو قبول فرما لے ان کی نیکی، انہیں بھی عطا فرما اور ہمیں بھی دینا۔ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، یا اللہ میت کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہم نے کاندھا دیا، ہم دفنانے جا رہے ہیں، یا اللہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے دے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی، نصیحت پکڑنے کی توفیق دے دے۔ اگر ہم بے نمازی ہے تو نماز کی توفیق دے دے، بے دین ہے دین کی توفیق دے، دین کی محبت نہیں ہے دین کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اور اس کے بعد جب اپنے گھر لوٹو لا تضلنا، ہم کو گمراہ مت کرنا، اللہ گمراہ مت کرنا، اسی پر قائم رکھنا، اسی اجر پر رکھنا، انہی نیکیوں پر رکھنا۔ میرے بھائی یہ شفاعت ہوتی ہے ہماری اور آپ کی میت کے جنازے میں شریک ہو کر کے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے محلے کے اندر چاہے قوم کا ہو یا کہیں دوسرے قوم کا ہو، اگر مسلمان کا جنازہ ہے تو ہمیں اس میں شریک ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے حصے کا اجر اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بار الہ اگر تو ہمیں زندگی دے رہا ہے، جینے کا موقع دے رہا ہے، یا اللہ تم ہمارے ہر قدم کو، ہمارے ہر سانس کو یا اللہ اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق لینے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ ہمارے لیل و نہار، رات و دن کے جو بھی کام ہوتے ہیں تیری شریعت کی روشنی میں کرنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا، یا اللہ شیطانی کاموں سے دور رکھ مولا۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام ایمان کی حالت میں توحید پرست بنا کر کے رکھ مولا۔ یا اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔